سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاکا تجھ سے ہی، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ آیت مذکورہ کا تفسیری ترجمہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے سمجھانے کے لیے دو حصے کیے تھے۔ پہلا حصہ پچھلے درس قرآن میں آپ نے سماعت فرما لیا تھا، آج دوسرے حصے پر درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت کے اس حصے میں اس امر کی دعوت پیش کی ہے کہ مدد صرف اور صرف مجھ سے مانگی جائے، اور بلا شبہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک بلا واسطہ، یعنی یہ انداز اختیار کرنا کہ یا اللہ میری مدد فرما، دوسرا بالواسطہ، یعنی اللہ کے کسی محبوب بندے سے مدد مانگنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ محبوب بندہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح مدد مانگنا در حقیقت اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، اور ایسا طریقہ درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز بلا شبہ خدا نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور قرآن میں مذکور ہے، من انصار الی اللہ، میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف۔ ایک اور مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ، اس کا رسول، اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے رب ذوالجلال بذات اور حقیقی طور پر مددگار ہے، اور اس کے بندے رب ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے نیک بندو روک لو، اے اللہ کے نیک بندو روک لو، اے اللہ کے نیک بندو روک لو، کیونکہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکنے والے ہیں جو اس کو تمہارے لیے روک لیں گے۔ بتلائیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کیا رحمت عالم علیہ السلام یہ انداز اختیار فرماتے؟ اس حدیث کو شارح مسلم علامہ نووی علیہ رحمت الرحمن نے اپنی کتاب الاذکار میں تحریر فرمایا، اور آگے لکھتے ہیں، اس حدیث مبارکہ پر میرے اساتذہ نے عمل کیا، اور اسی طرح جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ان کلمات کو دہرایا۔ ایک مرتبہ سید عالم علیہ السلام نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، مانگ جو تو چاہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ مذکورہ حدیث میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو مانگنے کے لیے حکم دیا، اور صحابی نے رفاقت جنت مانگ لی۔ دونوں کے انداز بتلا رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی محبوب بندے سے مدد مانگی جائے تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بر صغیر کے عظیم مفسر علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں، اور اسی طرح اغیار سے تعلق رکھنے والے مولوی محمود الحسن نے ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھا،
میں مولوی محمود الحسن کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق کے تعالی ہی سے استعانت ہے۔ جو حضرات اہل سنت پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کی خبر لے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اٹھو اٹھو قرآن کا۔ اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر، اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com۔ سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو